ومولانا وملجانا ومأوانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں تشریف لانے والے میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی سعادت پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: هو الاول، اور اللہ ہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہی اول ہے۔ والآخر، اور جب سب فنا ہو جائیں گے بس پھر اسی کی ذات باقی رہے گی۔ والظاہر، وہ کائنات کے نظاروں میں ظاہر بھی ہے، یعنی نظر نہ آ کر بھی ظاہر ہے۔ والباطن، اور انسان کے باطن میں بھی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے ہم تیری شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 5 اوصاف اور 5 شانیں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ 5 شانوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا۔ اول کی توجیہ بھی میں نے بیان کر دی کہ وہ اس کائنات میں اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے کا ہے۔ اس وقت کوئی چیز بھی نہ تھی، کسی چیز کا وجود بھی نہ تھا، وہ فقط تنہا تھا۔ اور پھر فرمایا آخر، اس کی بھی میں نے توجیہ بیان کر دی، وہ ہر چیز کے آخر میں رہنے والا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس تیرے رب کا نام، تیرا رب ہی باقی رہے گا۔ اور تیسرا بس میں نے ظاہر کا بیان کیا کہ وہ دلائل و براہین اور کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔
اور چوتھا وصف میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ وہ باطن ہے۔ دو توجیحات ہیں اس کی، ایک تو یہ کہ وہ چھپا ہوا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں، یعنی اس کو قیامت کے دن ہی دیکھا جا سکے گا، اور ایک توجیہ یہ ہے کہ عقلیں اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ کسی کی عقل رب کریم کے متعلق گمان نہیں کر سکتی وہ کیسا ہے، اس کی حیت، شباہت، جسامت وہ کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا بس یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلا کیف و تشبیہ اور بلا کسی جسم کے مانتے ہیں، بس اس سے آگے ہمیں شریعت نے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، یہ تو ایک سادی سی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شانوں کا مظہر اپنے محبوب بندوں کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پہلے جب قرآن کریم کے ابتدا کی طرف جاتے ہیں اور پہلے سپارے کی پہلی سورت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب عالمین ہے اور تمام جہانوں کا پالن ہار۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے رب، یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر انسان کے والدین کو بھی بنایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے میں فرمایا، مجھ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش فرمائی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہاں والدین کو بھی پالنے والا یعنی رب کہا گیا، خود بھی رب ہے، لیکن دونوں کی ربوبیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان کا رب ہونا اس کے حسب حال ہے اور رب کریم کا رب ہونا اس کے حسب حال ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے قائل ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ آپ بھی بشر ہیں اور نبی بھی بشر ہوتا ہے، لیکن دونوں کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا بشر ہونا آپ کے حسب حال ہے، اور نبی کا بشر ہونا وہ نبی کی شانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ لفظ ایک آ جانا یہ شرک کو مستلزم نہیں ہے، لفظ ایک بھی ہو جائے لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ لوٹیے قرآن کی طرف، اللہ نے پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم بالانفسہم عزیز علیکم، تم پر وہ نبی ہم نے بھیج دیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے تمہارے لیے وہ نبی بھیجا ہے جو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ کی ذات بھی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن نبی کا رؤوف اور رحیم ہونا نبی کی ذات کے شایع نشان ہوگا، اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا اللہ کی شایع نشان ہوگا۔ آپ کو میں نے 3 مثالیں دی ہیں، مثالیں تو بہت ہیں لیکن سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی کہ لفظ ایک آنے سے معنی میں برابری ثابت نہیں ہوتی۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں کو بڑا اشتباہ ہے کہ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، داتا کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں سادہ سا مطلب کیا ہے؟ دینے والا، اس کے علاوہ تو کوئی مطلب نہیں نا اس کا۔ داتا کہتے ہیں دینے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے وہ لے لیا کرو۔ تو اس آیت کی روح سے پھر ان لوگوں کی تعریف کے مطابق تو داتا تو اللہ نے خود رسول کو بھی کہا ہے، وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے فخذوہ، لے لیا کرو، اور جس سے رسول روکے رک جایا کرو۔ تو دینے والے کو اگر داتا کہا جاتا ہے تو اس تعریف کے لحاظ سے تو رسول کریم بھی داتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ ایک آنے سے شرک کا شائبہ اس وقت تک نہیں پیدا ہوتا جب تک معنی میں برابری مراد نہ لیں۔ کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا میں بھی بشر ہوں رسول بھی بشر ہے، دونوں برابر ہیں، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔
رسول کریم کی زندگی کا ایک سجدہ ہم سب کی ساری زندگیوں کی عبادتوں سے اعلیٰ عرفہ ہے، تو ایک لفظ آنے سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ جب آپ نے یہ گفتگو کا مقدمہ اور ابتدا سمجھ لی، اب لوٹتا ہوں اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اسی کی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 صفات کا مظہر اپنے محبوب کو بھی بنایا ہے۔ یہ آیت یہاں اللہ کی شان بیان کر رہی ہے، وہیں پر رسول کریم کی نعتیں بھی بیان کر رہی ہے۔ رسول کریم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، وہ علیم بھی ہیں۔ یہ مدارج النبوت کے مقدمے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا۔ اب سوال ہوا کہ رسول کریم اول کس لحاظ سے؟ اللہ تو اس لحاظ سے اول ہے کہ کوئی مخلوق اس سے پہلے نہ تھی، وہی تنہا تھا۔ اب شیخ محقق سے جب پوچھا گیا کہ اول کس لحاظ سے ہے، تو آپ نے فرمایا رسول کریم اس موجودات کی تخلیق میں پیدا ہونے میں سب سے اول ہے۔ آپ مخلوقات میں سب سے اول ہیں، وہ خالق ہو کے اول ہے، رسول کریم مخلوق ہو کے اول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ یہ جو لفظ ہے سب سے پہلے، یہ تشریح کر رہا ہے اول کی، کہ کائنات میں سب سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے نور محمد کو سب سے پہلے کائنات میں تخلیق فرمایا تھا۔ نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ تو اس لحاظ سے آپ اول ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آپ اول بھی ہیں، اور اس معنی کے لحاظ سے بھی آپ اول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں جس کو سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ متا وجبت لکن نبوتا، آپ پر نبوت کب متحقق ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی؟ رسول کریم نے فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی آدم جو ابو البشر بھی ہیں اور نبیوں کا سلسلہ جن سے چلا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ متا وجبت لکن نبوتا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آپ پر نبوت کب لکھی گئی، آپ کب نبی بنے؟ یہاں پر ایک دھوکہ دہی کی جاتی ہے عوام کے ساتھ، نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کب لکھی تھی کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا؟ تو نبوت تو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے لیے پہلے سے لکھ رکھی تھی، پھر رسول کریم کی کیا شان ہوئی؟ ان کے لیے نبوت لکھی گئی تھی، جب پیدا ہوں گے تو ان کو نبوت دی جائے گی، لیکن رسول کریم از خود موجود تھے، اس بات نے آپ کو دوسرے نبیوں سے جدا کر دیا ہے۔ میں نبی تھا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے نبوت لکھی جا رہی تھی، آپ نے میں کن تو نبیًا، میں تھا نبی اور میرے سر پر نبوت کا تاج پہنایا جا چکا تھا۔ نبوت ایک وصف ہے، ایک شان ہے، اور وصف اس وقت ثابت ہوتا ہے جب موصوف ہو، جب کوئی موصوف موجود ہو تو نبوت کا وصف اس کے لیے شامل ہوگا۔ آپ نے میں نبی تھا تو نبوت ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ میں اس وقت موجود تھا۔ میں نبی تھا مانا میں موجود تھا سب سے پہلے، میں سب سے پہلے تھا۔ اور دوسرا اولیت کی طرف اگر میں تشریح کی طرف جاؤں تو اس کا معنی کیا ہے کہ رسول کریم اول بھی ہیں۔ بہت زیادہ اس پر احادیث موجود ہیں، لیکن میں ان میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر بیان کرتا جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی اول ہیں کہ میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے جب سب سے عہد لیا تھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو پھر ادھر میں نہیں کہتا، حضور پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کائنات میں جس نے سب سے پہلے کہا تھا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اولیت آپ کے لیے ثابت ہے، آپ نے سب سے پہلے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی۔ آپ کی نبوت سب سے پہلے متحقق ہے، کائنات میں آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہے، تو اس معنی میں آپ اول بھی ہیں۔
اگر دو اور احادیث اس کے ساتھ جوڑ دوں تو اولیت کا معنی اور زبردست ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر شک کی جائے گی اور جو سب سے اول اپنی قبر سے باہر نکلے گا وہ میں محمد ہوں گا۔ سب لوگوں کی قبریں ابھی بند ہوں گی، میری قبر کو شک کیا جائے گا اور میں محمد قبر میں سب سے پہلے باہر آؤں گا۔ اس لحاظ سے بھی آپ اول ہیں کہ حشر والے دن آپ اپنی قبر اقدس سے پہلے تشریف باہر لائیں گے۔ اور یہاں پر میں اکثر ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی میں ہے اس کا اضافہ ضرور کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اول میں قبر سے باہر نکلوں گا اور میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ یہ عظمتیں ہیں شیخین کریمین کی۔ جس دن مخلوق رسول کریم کو ڈھونڈنے کے لیے ہزاروں سال بھاگم دوڑ کر رہی ہوگی، رسول کریم نے اس دن بھی ان دونوں کا ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ کتنا قرب ہے، کتنا مقام ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا میں قبر میں سے سب سے پہلے باہر تشریف لاؤں گا۔ یہ معنی ہے اول ہونے کا، اول اول، وہی اول ہے۔ اور ایک آپ کی اولیت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھلے گا تو مصطفیٰ کریم کے لیے کھلے گا۔ سنن دارمی کی اگر حدیث اسی صورتحال پر جو میں بیان کروں تو عقلوں سے ماورا ہے وہ شان، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو آسان پیراہے میں سمجھاؤں۔ ہر جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کا استقبال کیا جائے گا، حور و غلمان کی طرف سے کیا جائے گا۔ امام مسلم کے استاد دارمی لکھتے ہیں، سنن دارمی میں یہ حدیث کی کتاب ہے، رسول کریم نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرا رب خود میرا استقبال فرمائے گا۔ یہ ہے مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب میرا استقبال کرے گا اور میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی، سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے نبوت کا تاج مجھے پہنایا گیا، سب سے پہلے شفاعت مصطفیٰ کریں گے اور سب سے پہلے تخلیق مصطفیٰ کریم کی گئی۔ تو اس معنی کے لحاظ سے شیخ محقق فرماتے ہیں اول کا مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والآخر، اور وہ آخر بھی ہے۔ اقبال کو آپ ایک عام آدمی سمجھتے ہیں، ایک عام شاعر سمجھتے ہیں، لیکن اقبال اس قرآن کی آیت کو سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی شان بھی ہے، مصطفیٰ کی نعت بھی ہے۔ اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان۔ جو اقبال نے کہا کہ رسول کریم ہی اول ہیں وہی آخر ہیں، یہ اسی لیے کہا تھا کہ اقبال ان تمام تشریحات کو سمجھ چکے تھے۔ کائنات میں سب سے پہلے اولیت کا تو تاج ہے مخلوق میں وہ رسول کریم کے سر پر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دوسری شان بیان فرمائی، والآخر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں۔ یہ تو بچے بچے کو پتہ کہ آخری نبی کون ہے، کیا رسول کریم آخری نبی نہیں؟ تخلیق میں اول، بعثت میں آخر، یعنی دونوں کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو دیے ہیں، تخلیق میں اول، بعثت میں آخر، تو یوں ہو گئے اول بھی اور آخر بھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس میں وہی شخص کرے گا جو بدبخت، وہی شخص کر سکتا ہے جو بدبخت ہو۔ یہ باتیں تو جانوروں کو بھی پتہ ہیں کہ رسول کریم آخری نبی ہیں، جیسا کہ میں نے کئی بیانات میں اس پر روشنی ڈالی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن پر آخری کتاب کا نزول ہوا ہے۔ اب آپ کے بعد کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہو سکتا۔ قادیانی کی بکواس کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تو یہ کہہ اور تو وہ کہہ، یہ سب بکواس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آپ کو کس بات کا رونا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کے یہی الفاظ تھے جو آج ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب جبریل بھی زمین پر تشریف نہیں لائیں گے۔ جبریل وہی لے کر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟
تو جب وحی کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا، یہ ذلی بروزی نبوت کا یہ جو اس نے ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ مجھے وحی آئی، جبریل میری طرف آئے، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں اس لیے بھی رو رہی ہوں کہ رسول کریم کا انتقال ہوا، اور اس لیے بھی رو رہی ہوں کہ فرشتوں کا سردار اب دوسری بار زمین پر نہیں اترے گا۔ رسول کریم کے وصال سے پہلے جو جبریل آخری بار آئے اور قرآن کا 2 بار دور کرایا، وہ جبریل علیہ السلام کا آخری دورہ تھا زمین پر۔ اس کے بعد جبریل زمین پر تشریف نہیں لائے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتا دوں، رومی نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل زمین پر 22,000 مرتبہ رسول کریم کے لیے تشریف لائے۔ 22,000 مرتبہ زمین پر رسول کریم کے لیے تشریف لائے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج یہ تھی کہ رسول کریم کو جبریل علیہ السلام کا دیدار ہوا اور پھر وہاں سے آپ کو سدرہ سے واپس بھیج دیا گیا، یہ ایک مسلک کا بہت بلند بانگ دعویٰ ہے کہ رسول کریم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں نبیوں کے تاجدار کی یہ معراج کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ جبریل کو دیکھ کر واپس لوٹیں؟ یہ جبریل کی معراج تھی کہ وہ 22,000 مرتبہ رسول اللہ کے پاس آتے رہے ہیں۔ یہ جبریل کی معراج تھی، یہ رسول کریم کی معراج یہی ہے، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہت ہی خوبصورت پایا ہے، میں نے رب کو خوبصورت دیکھا ہے۔ تو آپ اچھا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے کہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے والد ہیں، اور عالم اجسام میں حضرت آدم رسول کریم کے والد ہیں۔ یہ جو شعر ہے اس پر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہت سے رسول کریم حضرت آدم کے والد ہوں اور ایک جہت سے حضرت آدم رسول کریم کے والد ہوں۔ یہ سوال مجھے شاید بہت عرصہ پہلے 7-8 سال پہلے یہیں کسی بچے نے غالباً جھنڈے میں ہی پوچھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے اس طرح کا کوئی سوال پوچھا تھا۔ اس سوال کو بھی میں حل کر دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہت سے حضرت آدم کے والد بھی ہیں، دوسری جہت سے حضرت آدم رسول کریم کے والد ہیں۔ حضرت عائشہ کو آپ مومنین کی امی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ امہات المومنین میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امہات المومنین میں نہ مانتا ہو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن نے کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو تب تمام مومنین کی ماں ہوئی حضرت عائشہ، تو اس لحاظ سے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی امی ہیں، اس جہت سے وہ صدیق اکبر کی والدہ ہیں، اور دوسری جہت سے صدیق اکبر حضرت عائشہ کے والد ہیں۔ اب سمجھ گئے آپ کہ ایک جہت سے ان کو شرف حاصل ہے اور ایک جہت سے ان کو شرف حاصل ہے۔ ان دونوں جہتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بطور امہات المومنین بحیثیت ام الامہ آپ امت کی امی ہیں، رسول کریم کی زوجہ ہیں، آپ اس لحاظ سے حضرت صدیق اکبر کی بھی امی ہیں۔ تو ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف جہتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو حقیقت میں آپ ابو الارواح بھی ہیں، اور دوسری جہت سے جسمانی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہے۔ یہ جو آخر کا لفظ ہے کہ آپ کے بعد کوئی آخری نبی نہیں، آخری کتاب آپ پر نازل کی گئی، آخری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی، اس کے بعد کوئی اور امت اب نہیں آئے گی۔ یہ امت قیامت کی صبح تک یہی امت محمدیہ ہے۔ پہلے انبیاء کی امتیں آئیں، فنا ہوئیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا وقت ختم ہوا، اور پھر دیگر بعد کی نبی کی امت آئی، پھر اس کے بعد دوسرے نبی کی امت آئی، لیکن رسول کریم کو اللہ نے یہ جامعیت بھی دی ہے کہ آپ کی امت قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، یہ جو لفظ ہے ظاہر، سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی اس مقام پر بڑا دلچسپ ذہن میں آیا، فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، جو رسول کریم نے اقصیٰ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھا ہے، یہ نبیوں کو اس میں یہی راز تھا۔ سر کہتے ہیں راز کو۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ہو معنی اول و آخر، ہو ایاں معنی اول و آخر، کہ اللہ تعالیٰ اول اور آخر کے معنی کو ظاہر کر دیں۔ ہو ایاں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر،
تمام نبی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی امتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے نبوت رسول کریم کو عطا کی گئی ہے۔ اور آج جب رسول کریم ظاہر ہوئے، تشریف لے آئے، تمام نبی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں جیسے خادم کسی مخدوم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ فرمایا ہے ظاہر۔ ظاہر سے مراد ہے کہ کائنات میں آپ کی شریعت، آپ کی طریقت، آپ کا دین ہر طرف ظاہر ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ آپ کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دے گا۔ رسول کریم جب تبلیغ فرما رہے تھے تو پہلے 10 سال تو صرف گنتی کے 6 یا 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ یہ تھا کہ آپ ایسی جگہوں پر تشریف لے کر جاتے تھے جہاں پر آپ کو علم ہو کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے۔ تو حج کا موقع ایسا موقع تھا، دور جاہلیت میں مشرکین اگرچہ اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، لیکن حج میں وہ تمام کے تمام قبائل اکٹھے ہوتے تھے، ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا جس کو اوقاس کہتے ہیں۔ اوقاس کے بازار میں رسول کریم تشریف لے کر جاتے اور رسول کریم کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، تفلحون فلاح پا جاؤ گے۔ یہ آپ کے لیے بڑی باعث تعجب بات ہوگی کہ پہلے 10 سال میں رسول کریم کے ماننے والوں کی تعداد 10-15 سے زیادہ نہیں تھی، اور ابو جہل رسول کریم کے پیچھے کھڑا، اس نے 2 مینڈیاں سر پر کی ہوئی تھیں، رنگ اس کا گورا تھا، چٹا تھا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا۔ تو وہ کہتا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے، جہاں پر رسول کریم جا کر کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، پیچھے کھڑا ہو کر کہتا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک نوجوان جو 7 سالوں سے رسول کریم کو دیکھ رہا ہے کہ آپ آتے ہیں، آپ کو لوگ مارتے بھی ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں، کوئی بات مانتا نہیں ہے۔ تو جب لوگ حج کر کے جاتے تھے تو اس علاقے کے بڑے بوڑھے سفر کی رویداد پوری پوچھا کرتے تھے، سفر کیسا رہا، کوئی عجیب بات دیکھی، کوئی نیا معاملہ پیش آیا۔ تو اس نوجوان نے جا کر اپنے قبیلے کے ایک بزرگ شخص سے کہا کہ میں 7 سال سے ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، وہ اوقاس کے بازار میں آتا ہے اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ اس بوڑھے نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اس کے ماننے والے ابھی کچھ نہیں ہیں۔ بوڑھا کہنے لگا تم جانتے ہو یہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں کی تعداد شروع میں بہت کم ہوگی اور پھر سیلاب کے ریلوں کی طرح بڑھے گی، حتیٰ کہ پوری دنیا میں نبی کا دین ظاہر ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کے ماننے والے 7 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، میری بات یاد رکھنا، اگر 10 سال مزید زندہ رہ گئے، ایک وقت آئے گا کہ عرب و عجم میں جہاں پر بھی دیکھو گے یہ گواہی دی جا رہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں بھی تم جاؤ گے، عراق میں چلے جاؤ، ایران میں چلے جاؤ، دمشق میں چلے جاؤ، بلاد مصر میں جاؤ، ریگستانوں میں جاؤ، سمندروں کا سفر کرو، جہاں بھی جاؤ گے اس نبی کے نام کی اذان گونج رہی ہوگی۔ یہ ہے رسول کریم کے دین کا ظاہر ہونا، آپ کا ظاہر ہونا۔ اور ایک مطلب ظاہر کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے جس کی زندگی مکمل ظاہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی کھانا کھانے سے لے کر بیوی کے حقوق ادا کرنا، دوستوں کے ساتھ کس طریق سے چلنا ہے، ماں کا ادب کیسے کرنا ہے کہ آپ نے سیدہ حلیمہ کا ادب کر کے دکھایا، اور بحیثیت ایک کامیاب کمانڈر زندگی کیسی ہونی چاہیے، بحیثیت ایک مبلغ زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو بھی کامیابیاں چاہیے وہ مصطفیٰ کی زندگی سے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی اتنی ظاہر ہے، کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں۔ عیسائیوں کو یہی تو بات پریشان کرتی ہے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں چھینکنے کی دعا تک نہیں بتائی، ہمارے نبی نے ہمیں کپڑے بدلنے کا انداز نہیں سکھایا۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے جس کے پاس نبی کی زندگی کا اول سے آخر تک تمام منشور سامنے ہے۔
کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے معاملات کیسے کرنے ہیں، جنازہ کیسے لے کر جانا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے، جب مر گیا تو اس کے لیے ایصال ثواب کیسے کرنا ہے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو رسول کریم نے عمل کر کر دکھایا کہ اس کے کان میں آذان دینی ہے، کان میں اقامت کہنی ہے۔ اس بچے کے دیگر معاملات، نام رکھنے کے معاملات، بچے کی تربیت کے، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر رسول کریم نے خود عمل کر کے اپنی امت کو نہ سکھایا ہو۔ اس لحاظ سے آپ ظاہر ہیں کہ آپ کی پوری زندگی ظاہر ہے، کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے آپ کا۔ کوئی کہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، مجھے تو نہیں پتہ۔ کوئی کہے کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، رسول کریم نے تو نہیں بتایا۔ کوئی یہ کہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، یہ رسول کریم نے نہیں بتائے۔ عید کے دن ایک راستے سے آنا ہے، دوسرے سے جانا ہے، یہاں تک کہ رسول کریم نے چھینکنے تک کی دعائیں بتا رکھی ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں ہیں، باہر آنے کی دعا ہے، وضو سے پہلے کی دعا ہے، وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، آسمان کی طرف انگلی کر کر ہر چیز رسول کریم نے ایسی امت کو پہنچا دی ہے۔ یوں ہی تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب میں نے تمہیں ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بیمار کی تیمارداری کیسے کرنی ہے، ہر معاملہ، مسنون دعائیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ نہیں پڑھتے۔ وظاہر، آپ کی شریعت ظاہر، آپ کا کردار ظاہر، آپ کا قرآن ظاہر، آپ کا دین ظاہر، ہر جگہ پر۔ ظاہر کا ایک مطلب غلبہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، کوئی دین کی خدمت کرتا ہے تب بھی، اور اگر نہیں کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ دین محمدی ہی کو غالب رکھے گا۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہوتی کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ ہم دین پر کوئی احسان نہیں کرتے کہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، لیکن مسجدوں میں 5 وقت رسول کریم کے نام کی اذانیں گونجتی رہیں گی۔ پہلے بھی نہیں رہے لوگ، ہم بھی نہیں رہیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے محبوب میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ کے نام کی اذانیں گونجتی رہیں گی، درود شریف پڑھا جاتا رہے گا۔ اور باطن ایک مطلب اس کا میں لغت کے لحاظ سے اس کے معنی کرتا جا رہا ہوں جو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، خفیہ امور کو، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ بوسیری نے کہا اعی الورا فہم معناہ فلیس یرا، یہ جو آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ للقرب والبعد منہ غیر منفحم، کالشمس تظہر للعین من بعد صغیرۃ وتقل الطرف من امم۔ کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دیکھو تو سورج کی طرف چمک رہے ہیں، اور رسول کریم کی حقیقت ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ آپ باطن بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو فیض دینے والے ہیں۔ اور باطن کا معنی، ایک جو معنی المواہب میں قسطلانی نے کیا وہ یہ ہے کہ جو غیب کو جاننے والا ہو، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں اتنے تواتر کے ساتھ منقول ہیں کہ جن کا انکار ناممکن ہے۔ یہاں پر میں ایک عقدہ بھی حل کر دوں، ایک آسانی سے مسئلہ حل کر دوں۔ ہمارے میں اور ایک گروہ میں اختلاف ہے کہ رسول کریم غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اور بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کو اس بات کا کامل یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ ایک ہے نا؟ کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ کو اس بات کا بھی کامل یقین ہے کہ نہیں کہ قیامت آئے گی؟ لیکن کسی نے قیامت کو برپا ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ قبر میں زندگی ہے، لیکن قبر میں زندگی کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، لیکن کوئی شخص اپنے حواس سے اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ یہ تمام باتیں کہ جبریل نام کا کوئی فرشتہ ہے جو سدرۃ المنتہا پر رہتا ہے، یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی کہ سدرہ کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے جس کا نام جبریل ہے؟ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھا کر کھڑے ہیں؟ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ جنت میں کس کس نے جانا ہے اور جہنم میں رسول کریم نے کن کن لوگوں کو دیکھا ہے؟ یہ تمام باتیں اس امت کے لیے غیب ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو بتائی کس نے ہمیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے کہا جی اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا قیامت آئے گی تو ہم نے کہا جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم آپ کی ہر بات ہی مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قبر میں زندگی ہے، اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، صحابہ نے نہیں بھی دیکھا لیکن مان لیا کیونکہ رسول کریم فرما رہے ہیں عذاب ہو رہا ہے۔ ہر چیز ایسی جو ہماری عقلوں سے پوشیدہ ہے،
حواس وہاں تک رسائی نہیں رکھتے، ہم نے کس کے کہنے پر مانی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے کہنے پر مانی ہے۔ یہ تمام غیب کی خبریں آپ کو کس نے دی ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے دی ہیں۔ آپ کوئی عقل کا اندھا کہے کہ مصطفیٰ غیب نہیں جانتے، تو پھر غیب کیسے جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ اللہ ایک ہے، جبریل بھی کوئی فرشتہ ہے، قبر میں حساب کتاب ہے، سزا و جزا ہے، قیامت کے دن یہ معاملات ہوں گے، قیامت کے دن مقام محمود کس کے پاس ہوگا، یہ تمام باتیں آپ کو مصطفیٰ کریم ہی نے تو بتائی ہے۔ تو اگر جو رسول کریم کے غیب کا انکار کرے گا، وہ سمجھیے اپنے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کوئی بات نہیں مانتا ان میں سے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے کہنے کا مطلب ہے رسول غیب نہیں جانتے، تو یہ جو باتیں انہوں نے بتائی یہ سب کذب پر مبنی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر بات ایسی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس کے اندر کوئی مسلمان بال برابر بھی شک نہیں کر سکتا۔ ہماری آنکھیں اگرچہ نہ دیکھے قبر میں زندگی ہے یا نہیں، ہم اس کی بات مان رہے ہیں کہ جو حواس دھوکہ کھا جائیں، لیکن مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کے ایک ہونے پر اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے کہا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو پھر جس نے غیب کا انکار کیا اس نے اپنے ایمان کا انکار کیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے رسول کریم کو متہم کیا ہے، الزام لگایا کہ جو آپ نے باتیں بتائیں وہ سچ نہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں، اور ہر غیب ایسے ہی صدق اور سچ پر مبنی ہے جیسا کہ انسان گویا اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہو۔ اور ایک معنی تو بڑا دلچسپ اس کا کیا ہے علامہ صالحین سبل الہدا کے اندر، یہ جو باطن ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں باطن کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو غیب جانتا ہو، خفیہ امور، چھپے ہوئے امور جانتا ہو۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ جس کی عظمت تک عقلیں نہ پہنچ سکیں اس کو بھی باطن کہا جاتا ہے۔ جس کی عظمت تک کسی شخص کی عقل رسائی حاصل نہ کر سکے، جس کے مقام مرتبے کو عقل سے سمجھا نہ جا سکے، ایسا شخص بھی باطن ہوتا ہے۔ یعنی رسول کریم کو اللہ نے وہ عظمت دی، وہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ رومی نے ایک بات فرمائی، جلال الدین رومی نے، مثنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور کتاب ہے۔ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا مکان ہے اور ایک مقام ہے۔ مکان اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، یہ مکان ہے اس کا، اور مقام کسی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مکان تو میں یہ جانتا ہوں کہ آپ جس جگہ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ آپ کا مکان ہے، جو دوسری صف میں بیٹھا ہے یہ اس کا مکان ہے، جو تیسری صف میں بیٹھا ہے یہ اس کا مکان ہے۔ مقام کسی کا نہیں پتہ، مکان پتہ ہے۔ تو رومی کہنے لگے اپنی عقل نارسا کو جھنجھوڑ اور سمجھ کہ مصطفیٰ کریم کا مکان ہی لامکان میں پہنچ گیا تھا، ان کا مکان لامکان میں پہنچ گیا تھا معراج کی رات، تو ان کے مقام کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ جو زمین پر تیرے سامنے بیٹھا اس کا مقام تجھے نہیں پتا، جس کا قدم اللہ کے عرش کے اوپر پہنچ جائے اس کے مکان کو کون جانتا ہوگا، اس کے مقام کو کون سمجھتا ہوگا؟ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے اس آیت کو نعت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بھی ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ الفاظ ایک جیسے آنے سے شرک کا شائبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک معنی اور مفہوم میں برابری مراد نہ لی جائے۔